اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ پر. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ، جو 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو اہل سنت میں متفقن علیہ ثقہ جو ہیں محدث ہیں، امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیکی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 458 ہجری. آج سے تقریباً سمجھیں 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے، جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3286 ہے. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے. مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے. دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے. تیسرا چیپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے. چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان نشانیوں کا بیان. اور پھر یوں ہی چیپٹر چلتے ہیں، اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے، 200 احادیث پر مشتمل، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں. 200 احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں. تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ حصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں. جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں. تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد 4 صفحہ 128 پر 17203 نمبر حدیث، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے. اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر 3609 نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں. دلائل النبوہ میں تو ہے ہی ہے، مسند امام احمد اور ترمذی میں بھی موجود ہے. اور اس حدیث کو محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ وہ صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا. تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے. یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ ہمارے سلف کا منہج ہے. اور وہ کیسے؟ نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہے کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفاسیر لکھی گئیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تبری، المتوفا 310 ہجری، یعنی یہ پہلے 300 سال کے اسلاف میں آتے ہیں.
تو انہوں نے جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس کی تفسیر میں امام طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت، نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائیں چھٹ گئیں۔ تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق، باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر تھے، صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اگر میں فی البدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے، پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عضو کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی، کمالات میں وہ افضل البشر ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر، الحمدللہ، اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا، ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے زیرو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیے جائیں، یہ سخت گستاخی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقیدے امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چیپٹر میں 3445 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے میں۔ مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں۔ مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ 3247 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 347 پر، کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا، جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا؟ اللہ کا بندہ سمجھ کے ہی کہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں نہیں مستقل بذات والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو، ویسے نہ کہو؟ آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا۔
کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، تقدیر کے معاملات میں میری طرف منسوب کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، یہ ایک مثال ہے، لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں۔